اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آمین۔ سورہ زمر کا درس جو ہے وہ الحمدللہ جاری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس سورہ مبارکہ کا نمبر 39 ہے 39 اور 23ویں پارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ 23ویں میں شروع ہوگی اور 24ویں میں جا کے مکمل ہوگی۔ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو اس کے تعارف کے اوپر تو پچھلے درس میں ہو چکی ہے، آج ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ جو گفتگو پہلے ہوئی ہے اس میں ایک دو اہم پوائنٹ جو ہیں وہ ضرور سن لیں تاکہ آپ کی اس گفتگو کے ساتھ اس کا ایک ربط قائم ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے یہ صورت ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے جو ہے وہ 2 صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ ایک سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء جسے کہتے ہیں، جو 15ویں پارے میں ہے، 15واں پارہ بلکہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء ہے۔ دوسری سورہ مبارکہ جو ہے وہ یہی سورہ زمر ہے، یہ 23ویں پارے سے شروع ہوگی اینڈ پہ اور 24 میں جا کے ختم ہو جائے گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے کہ اللہ کے دین کو صرف اور صرف یہ ظاہری طور پر قبول نہ کرو، بلکہ اللہ رب العزت کے دین کو مکمل اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ قبول کرو۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ اخلاص فی الدین، اخلاص فی الاطاعت جسے ہم کہتے ہیں وہ، اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ ہے کہ اخلاص فی العبادت، عبادت کے اندر جو ہے وہ انسان کی اخلاص ہونی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں نے یہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں کہ جو عبادت کا مرکزی نقطہ ہے وہ ہے دعا۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرے، اس کی استعانت حاصل کرے، اور اسی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا عبادت کا مرکزی نقطہ ہے دعا، یعنی کہ دعا کے اندر اخلاص، پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اخلاص، پھر پورے دین کے اندر اخلاص، پھر اللہ رب العزت کے لیے اپنے قلب کو مخلص کر دینا، یعنی اس کے اندر دوسری کوئی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو شدید پیدا کرنا۔ اب ظاہر ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت شدید ہوگی اس کے لیے عبادت کرنی بھی آسان ہے، اس کے لیے راتوں کو اٹھنا بھی آسان ہے، اس کے لیے حرام چھوڑنا بھی آسان ہے، حلال اختیار کرنا بھی آسان ہے۔ اب یہ میں نے جو مراحل بیان کیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے بندہ اخلاص اختیار کرے دعا میں، پھر اختیار کرے عبادت اور اطاعت میں، پھر اختیار کرے دین میں، پھر اختیار کرے دل میں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں لازم و ملزوم ہیں، ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے قلب کی اصلاح، جسے قلب منیب یا قلب سلیم کہا گیا ہے۔ اگر اس دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہے، پھر محبت کا اگر جذبہ نہیں ہے، عبادت کے اندر 2 چیزیں ہیں، یاد رکھیے، کمال محبت کے ساتھ کمال تذلل۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کے اندر یہ بات کہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب کسی کی کوئی بات دنیا کے اندر مانتا ہے تو حقیقت میں وہ بھی، اب یہ مشرکین جو ہیں وہ اپنے معبودوں کی مان رہے ہیں تو وہ بھی حقیقت میں ان کی عبادت ہی کر رہے ہیں، لیکن مومن کی عبادت کے اندر کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کمال محبت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اور اس کے اندر اتنی عاجزی ہوتی کہ اس سے بڑھ کر عاجزی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کوفہ کے منبر پر کھڑے ہیں اور ہنس پڑے، تو آپ اس سے پہلے اس طرح نہیں ہنسے تھے۔ فرمایا مجھے یاد آ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے کی ایک وادی کے اندر عبادت کر رہے تھے۔ ابو طالب کو نہیں پتہ تھا، ابو طالب سے بھی میں نے جو ہے وہ پہلے چھپا لیا تھا، بعد میں پھر اس کا اظہار ہو گیا۔ تو ابو طالب نے جب ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گیا، کہتا یہ کیسی عبادت کر رہے ہو جس کے اندر تمہارا ماتھا جو ہے وہ تمہارے بیک سے جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے، اور میں ایسی عبادت نہیں کر سکتا جس کے اندر میرے چوتڑ اوپر ہو جائیں اور میرے جو ہے وہ ماتھا نیچے چلا جائے۔ تو حضرت ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اس بات کے اوپر ہنسی آ گئی کہ ان کو عبادت کا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا وہ مفہوم اور لا الہ الا اللہ کا وہ مفہوم سمجھ نہیں سکے۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی تو وہ اس کو سمجھتے کہ اللہ رب العزت کے آگے یہ کمال تذلل ہے، اور بندے کا جو تذلل ہے، عاجزی ہے، اللہ کے ہاں اس کے انتہا تقرب کی علامت ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جو ہے وہ مخلوق کے سامنے ذلیل ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ تم اتنے اپنے آپ کو کیوں جو ہے وہ ذلیل کر رہے ہو جبکہ میں موجود ہوں۔ لا الہ الا اللہ، الہ تو میں ہوں، تو مجھے پکارو، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ کیوں جی؟ انسان مخلوق کے سامنے ذلیل ہو تو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ اس کا تذلل اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر کیا ہے؟ اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، اور یہی عبادت کا اصل میں مرکز ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اس مضمون کو بار بار دہرایا گیا ہے، قرآن مجید کی اہمیت، اور آخر میں جا کر اللہ رب العزت نے پھر جو قیامت کے مناظر بیان فرمائے ہیں، جب آپ گزریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک آدمی کو وہ مضمون بار بار دہرانا چاہیے تاکہ اس کا ایمان تازہ رہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ پہلے 7 آیت مبارکہ پڑھنی تھی، اب 8ویں آیت مبارکہ سے چل رہے ہیں۔ 8ویں آیت مبارکہ سے آپ لوگ انگلی رکھیے اور میرے ساتھ ساتھ چلیے۔ اب ہے انسان کا اس اخلاص کے مقابلے کے اندر جو ناخالص پن ہے، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ کریں گے نا، کہ کیا کیا خامیاں انسان کے اندر ہیں اور وہ کس طرح جو ہے وہ اس اخلاص فی الدین سے باہر نکلتا ہے۔ تو یہ اب پہلی مثال آ رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعا ربہ، تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، الیہ، اس کی طرف، ثم اذا خولہ، پھر جب وہ اسے عطا کرتا ہے نعمتاً، کوئی نعمت، اس کے بعد پریشانی ختم ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں دیکھیں، یہاں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی گہرائی کو سمجھیے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کی پریشانی دور کی، یہ کہا نعمت عطا کر دے، یعنی پریشانی بھی دور کر دی اور اپنے فضل سے اس کو اور بھی نعمتیں عطا کر دے۔ یہ اللہ کی شان ہے، جو مانگتا ہے انسان وہ اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے نا۔ یہ دیکھیے، فَمَا إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، اور جب وہ اسے عطا کرتا ہے کہ وہ نعمت اپنی طرف سے، نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ، تو وہ اس تکلیف کو جس کے لیے وہ ہم اس کی طرف پکارا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کو، اس کو بھول ہی جاتا ہے، اور پھر کہتا کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے جو تکلیف آئی تھی اللہ کو پکارتا تھا، سب کوئی بھول گیا، کیا کرنے لگا پھر، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے شریک بنانے شروع کر دے۔ ند کہتے ہیں کسی کو برابری پہ لے آنا۔ حدیث مشہور ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اس نے کہا کہ اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا؟ آپ خوش ہوئے اس بات کے اوپر؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندًا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کا شریک کر دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو وہی ہوتا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک چاہتے ہیں۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ انداد کا مضمون جو ہے یہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر پھیلا ہوا ہے، اور میں اب ان آیات مبارکہ جو ہیں جن کے اندر جو ہے وہ انداد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتے ہیں، ان مضامین کو جو ہے وہ آپ کے سامنے گزارنا چاہوں گا، لیکن میں صرف اور صرف آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ جا کر قرآن مجید سے ان آیات مبارکہ کا لازمی مطالعہ کر لیجیے گا۔ پہلا مقام جو ہے وہ سورہ البقرہ کا آیت مبارکہ نمبر 22 اور 165 ہے۔ دوسرا مقام سورہ ابراہیم کا
آیت مبارکہ نمبر 30، تیسرا مقام سورہ سبا آیت مبارکہ نمبر 33، چوتھا مقام حامیم سجدہ سورہ فصلت اس کی آیت مبارکہ نمبر 9 ہے۔ ان ساری صورتوں کے اندر جو ہے وہ اگر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ یہی لفظ وہاں پر بھی آئے گا انداد۔ یہ آپ وہاں سے گزریں گے تو یہ مختلف جو 5 مقامات وہ ہو گئے، اور چھٹا مقام یہ ہے، یاد رہیں گے تو قرآن مجید میں جو ہے یہ 6 مقامات ہیں جن میں سے گزرنا چاہیے، سمجھے بھی؟ وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادًا، اور وہ ٹھہراتا ہے اللہ کے لیے کئی شریک، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ گمراہ کرے اس کے راستے سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو کہہ دیجئے، تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، اچھا فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا، قلیلاً۔ اب یہ عربی والے جانتے ہیں کہ یہاں نکرہ آیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ جتنا بھی زیادہ ہو وہ قلیل ہی ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، آخرت کا تھوڑا سا فائدہ کثیر ہے، دنیا کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی قلیل ہے۔ اور یہ اس کی مثال جو ہے وہ میں نے کئی دفعہ دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کی ساری زندگی مصیبتوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری ہے، اس کو فرشتے صرف ایک دفعہ جنت کے اندر سے چکر لگا کے واپس لے آئیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں کوئی دنیا میں پریشانی ہوئی ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، صرف ایک دفعہ، ونس۔ اور ایک وہ شخص جس نے ساری زندگی خوشحالی میں گزاری، ایک تکلیف بھی اس کو نہیں آئی، اس کو صرف ایک دفعہ جو ہے وہ غوطہ لگا کے جہنم سے باہر لے کے آئیں گے، کہیں گے ہاں بھائی وہ خوشحالی دیکھی، وہ کہے گا اللہ کی قسم مجھے کوئی دنیا کے اندر خوشحالی نہیں ملی۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کے اندر جزا و سزا کا مقابلہ، اس لیے انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، تمتع، تو فائدہ اٹھا، بکفری کا، اپنے کفر کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسے ہی غیر اللہ کو پکارتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دیکھیں آپ تو فائدہ اٹھائیے اپنے کفر سے، قلیلاً، تھوڑا سا۔ انک من اصحاب النار، بلا شبہ تو دوزخیوں میں سے ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، اللہ اکبر، موازنہ آ گیا۔ کیا یہ شخص جو جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے، امن ہوا قانت، وہ شخص جو عبادت کرنے والا ہے فرما برداری کے ساتھ، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقائمن، اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرۃ، وہ ڈرتا ہے آخرت سے۔ رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہونے والا شخص، اللہ فرماتے ہیں خاص طور پر وہ ہے جو دنیا دن کے اندر کھڑے ہونا بھی آخرت سے ڈرتا ہے، لیکن رات کی گھڑیوں میں جبکہ نیند انسان کے لیے بڑی محبوب ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے، فرمایا وہ ڈرتا ہے آخرت سے اور چاہتا کیا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور وہ امید کرتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ کیا یہ شخص، یہ سوالیہ انداز ہے، کیا یہ شخص اور وہ جو پچھلا جو جہنم کا ایندھن بننے والا ہے دونوں برابر ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہاں ایک بڑی اہم بات ہے عاطف صاحب، آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ اس کا مطلب یہاں سمجھیے، سمجھیے اس بات کو، جن کے علم کے اوپر عمل نہیں ہے اللہ کے نزدیک وہ علم والے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے پچھلی بات کو اس کے ساتھ جوڑیے، جو اپنے علم کے ساتھ اور اپنے ایمان کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہوتا ہے سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور رحمت کی امید رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اہل علم میں سے ایک مثال دی ہے، وگرنہ تو پورے دین پہ چلنا یہی ہے۔ جب آپ سنتے ہیں دین پہ عمل کرتے ہیں، فرض سارے پورے کرتے ہیں، آپ اہل علم میں سے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، لیکن نصیحت تو بس پکڑتے ہیں عقل والے ہی، عقل والے لوگوں کے لیے ہے یہ بات۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک انگریز خاتون، اس کو نام اب میرا بھول گیا ہے، پروفیسر بشیر صاحب تذکرہ کرتے ہوتے ہیں، اس کو شوق پیدا ہوا اسلام قبول کرنے کا، اسلام کی مطالعہ کرنے کا، پڑھنے کا۔ تو اس نے نتیجہ کیا نکالا، اس نے کہا دنیا کے اندر جتنے ریلیجن ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان میں صرف واحد اسلام وہ ہے جو ذہین لوگوں کا مذہب ہے۔ جو علم والا نہیں ہے وہ اس مذہب کو قبول ہی نہیں کرتا، نہ قبول کر سکتا ہے نہ اس پر صحیح طریقے سے عمل کر سکتا۔ اس دین کی بنیاد اللہ رب العزت نے کس پہ رکھی؟ علم پہ۔ پہلی وحی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلی وحی کیا آئی تھی؟ تو علم جس آدمی کے پاس نہیں ہے، اور وہ علم کون سا؟ کیا یہ انجینئرنگ کا علم ہے؟
یہ میتھمیٹکس کا علم ہے، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، کیا میڈیسن کا علم ہے، کیا یہ دنیا کے بڑے بڑے جو علوم ہیں، یہ نہیں، ایمان کا علم۔ وہ علوم سارے ضرورت کے تحت ہیں، جیسے دنیا ضرورت کے تحت ہے، اور ایمان کا علم مقصد کے تحت ہے۔ وہ فیصلے تو ایمان پر ہونے ہیں، فیصلے ایمان پر ہونے ہیں۔ ضرورت والی چیزیں ساری دنیا میں رہ جانی ہیں، تو علوم بھی دنیا میں رہ جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے مدبر، بڑے بڑے رائٹر، شاعر، سائنسدان کہاں تک چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اصل حقیقت والا علم جو ہے، جو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، قرآن نبی اس کی طرف آئے ہی نہیں۔ جب اس کی طرف نہیں آئے تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ان کو وہ معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ تو اصل علم کیا ہے؟ یہ علم۔ ذرا توجہ کی، انما یتذکر اولو الالباب، قل آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے ہو، نتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے رب کے عذابوں سے ڈر جاؤ، اپنے رب کی نافرمانی سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العزت نعوذ باللہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی ایسی ڈراؤنی چیز نہیں ہے کہ ان سے ڈرا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس کی نافرمانی سے۔ جتنا دنیا میں بچ جاؤ گے اتنا آخرت میں بچ جاؤ گے۔ یہاں نافرمانیوں سے بچ جاؤ، وہاں عذابوں سے بچ جاؤ۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے عمل کیے اس دنیا میں، حسنۃ، بھلائی کے۔ وہ دنیا کے اندر وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کے لیے اچھے عمل کیے ہیں، ہر طرح کا کام ان کو کیا، جیسے حکم دیا گیا وہ فوراً کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین تو بڑی کشادہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس خاص طور پر اس آیت مبارکہ کو درمیان میں لانے کا مقصد کیا ہے پیر صاحب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اس کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے، اگر دنیا کے کسی خطے کے اندر تمہیں مسئلہ آ جائے تو چھوڑ دو، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، دوسری جگہ چلے جاؤ۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ اس عذر کو قبول نہیں کرتے۔ ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اس لیے ہجرت کے لیے تیار رہو۔ دنیا کے لیے ہجرتیں کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنے کاروبار کے لیے، اپنے سب کچھ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ بوڑھا ماں باپ کمر جھکی ہوتی ہے، بیٹا بھی ایک ہی ہوتا ہے، اگر اس کی جاب باہر اچھی ہو جائے تو وہ روکتے ہیں کبھی؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں برکت دے، تم چلے جاؤ، اللہ تمہارا جو ہے وہ رزق کے اسباب اچھے بنائے، چلے جاؤ۔ یہ دیکھ لیں، تو دنیا کے لیے جو ہے وہ تم ادھر ادھر علاقے چھوڑتے ہو، ہجرتیں کرتے ہو، تو فرمایا ایمان کے لیے بھی اپنے تیار رہو۔ وارض اللہ واسعۃ، اور اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بس یہ ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر دیتا ہے، ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ یہاں کیوں آئی ہے آیت مبارکہ اس کے ساتھ کہ ہجرت انتہائی صبر والوں کا کام ہے۔ کیا اپنے گھر بار کو چھوڑنا آسان ہے؟ اور یار جتنا مرضی ہمارے بھٹ صاحب کو پوچھ لیجئے، جب یہ باہر جاتے ہیں اپنا یہ سارا کاروبار ادھر والا سمیٹ کے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، آسان ہے یہ کام؟ کیوں جی؟ کاروبار کے لیے جانا، یہ جاب کے لیے جانا، یہ اتنا مشکل ہے، تو جہاں کاروبار بھی نہیں ہے، جاب بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے جانا، یہ کتنا مشکل ہوگا؟ تو فرمایا یہ صبر والوں کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے صبر والوں کو پورا بدلہ دے گا اور بے حساب اجر ان کو عطا فرمائے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے بندگی کو۔ یہ لفظ پھر آ گیا ہے، یہ سورت کے شروع میں بھی آیا پیر صاحب، سورہ مبارکہ کے شروع میں آیا فاعبد اللہ مخلصاً لہ الدین، آیت نمبر 2 میں، تیسری میں ہے الا للہ الدین الخالص، اور یہاں پر پھر آ گیا ہے مجھے تو حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں عبادت کروں اللہ کی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو۔ اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کے ساتھ جو آدمی جو ہے وہ دین قبول نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جو کسی حصے کو مانتا ہے کسی کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے ہی کوئی چیز جو ہے وہ حرام اس کو سامنے اس کے آئی اور اس کے لیے ضروری، اس نے اس کو ضرورت کے تحت ہی اختیار کر لیا ہے، اللہ کی بندگی تو نہیں رہی۔ یہ تو آدھا تیتر آدھا بٹیری ہو گیا نا، معیشت کسی کی، سیاست کسی کی، قانون کسی کا، عبادت کسی کی۔ تو یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے ہمارا دین کہ یہ کچھ چند ایک رسومات کا نام ہے، کیوں جی؟ یہ رسومات نہیں ہیں، یہ پورے کا پورا ایک پیکج ہے۔ آپ جب کسی ادارے کے اندر ملازمت کرتے ہیں، وہاں آپ کو ایک کانٹریکٹ سائن کر کے دیا جاتا ہے جس کے اندر 15-16 شکیں ہوتی ہیں، آپ اس میں سے 2-3 پہ عمل کریں، 2-3 کو چھوڑ دیں، ادارہ آپ کو رہنے دے گا؟ نہیں۔ بھائی جائیں
کام کریں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان ساری شرائط کے آگے سرنگو کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، پھر دستخط کرتے ہیں، پھر آپ کو جواب ملتی ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کو، اس کی اطاعت کو، فرما برداری کو یہ خالص کرتے ہوئے قبول کرو، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو، نہ اس کی فرما برداری میں کسی کو شریک کرو. اور میں نے پچھلی دفعہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کی خالص بندگی کیسے ہوگی؟ جیسے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ کی سنت کے مطابق ہوگی. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے اوپر عمل کروں اور طریقے اپنے اختیار کریں، وہ اس کا دین جو ہے وہ مخلص نہیں ہے. دین کے اندر دو چیزوں کی بڑی مذمت آئی ہے، یہ یاد رکھنا، ایک شرک کی، ایک بدعت کی. یہ دو چیزیں جو ہیں وہ انتہائی مذموم ہیں، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا مسلمان. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، میں تو اسلام قبول کر چکا. اور ایک ایسا بھی تھا مولوی صاحب بیٹھے ہوئے اہل شیعہ میں سے، وہ کہتے دیکھا لیانا کون اول المسلمین کا مطلب ہے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے. وہ اس آیت مبارکہ کو اس طرح کوٹ کر رہے تھے. یہاں مطلب یہ نہیں، کسی جگہ پر نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور وہاں سے کائنات پیدا کی گئی. جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے، من گھڑت ہے محدثین کے نزدیک. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، تم مانو یا نہ مانو، میں سب سے پہلا فرما بردار. قل، آپ کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب کی. آپ دیکھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر مجھ سے بھی نافرمانی ہو گئی تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان سے کروا رہے ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ کیوں پیر صاحب؟ قل، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نے یہ بات کئی دفعہ قرآن مجید میں کہی ہے. یہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جتنی اہم بات ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کہی جاتی ہے. محال ہے یہ بات، ناممکن ہے کہ وہ کبھی نافرمانی کرے. اللہ کے رسول بھی کر سکتے، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ بات کیوں کہلائی گئی ہے؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر. قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کی، اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں. پھر آ گیا وہی پیر صاحب، مخلصا لہ دینی. دین کے اندر اخلاص کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ میں کتنی دفعہ آیا یہ لفظ؟ بار بار آ رہا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے قل اللہ، اللہ ہی کی، اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا، خالص کرتے ہوئے، لہ دینی، اس کے لیے اپنی بندگی کو. میری پوری بندگی، پرستش، پوری زندگی اطاعت اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت اور فرما برداری ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاعبدوا، تو تم عبادت کرو، ما شئتم، جس کی تم چاہو، من دونہ، اس کے سوا. اگر تم اب اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو کرتے جاؤ. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، اور آپ کہہ دیجئے ان الخاسرین، بلا شبہ نقصان اٹھانے والے کون؟ اب دیکھیے ہمارے ہاں نقصان کے بھی مختلف پیمانے ہیں. ہم کہتے ہیں نا او یار تمہارے یہ نقصان ہو جائے گا، تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، صحت کا نقصان ہو جائے گا، پیسے کا نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، علم کا، عمل کا، بہت کچھ کہتے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں ان الخاسرین، بلا شبہ نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، واہلیہم، اللہ اکبر، اور اپنے گھر والوں کو بھی. کس لیے؟ دو وجہ سے گھر والوں کو خسارہ ہوتا ہے. انسان اپنے گھر والوں کو دو وجہ سے خسارے میں ڈالتا ہے. نمبر ایک، خود نیک بنا پھرتا ہے، گھر والوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، وہ سارے برباد ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، تو خسارے میں گیا. اب کیا ہوگا جب وہ خسارے میں جائیں گے؟ تو یہ لازمی پکڑا جائے گا. یہ پہلا خسارہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ خود بھی ڈوبا ہوا ہے، ان کو بھی ڈبو رہا ہے. آپ بھی بد عملی پہ ہے اور ان کو بھی بد عملی پہ لے کے آ رہا ہے. یہ دونوں طرح کے خسارے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. فرمایا اصل خسارہ یہ ہے کہ انسان آپ بھی خسارے میں چلا جائے، اس کے گھر والے بھی ڈوب جائیں یوم القیامہ، قیامت کے دن. اور آگے اللہ کے ساتھ آیا ہے، اللہ خبردار ہو جاؤ، ذالک هو الخسران المبین. لوگو یہ ہے واضح خسارہ، یہ ہے بڑا خسارہ. یہ دنیا میں جس کو تم خسارہ کہتے ہیں وہ خسارہ نہیں ہے. یہ سورہ زمر کے مضامین سمجھ آ رہے ہیں جی؟ اللہ ذالک هو الخسران المبین. ہمارے یہ
اپنے مولانا طاہر محمود صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے ذرا الا ذالک هو الخسران المبین کا ترجمہ اردو زبان کے اندر ناممکن ہے، اتنا زور ہے اس کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں اعلان، خبردار ہو جاؤ، اصل خسارہ یہ ہے جو آخرت کا خسارہ ہے۔ کیا ہوگا پھر اس دن؟ ذرا سنیے، لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے آگ کے سائبان ہوں گے، اوپر بھی آگ، من النار آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے، ہر طرف ان کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی وہ عذاب ہے کہ ڈراتا ہے اللہ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو۔ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ عدی، ایک کھجور بھی تمہارے پاس ہو تو صدقہ کر دو اللہ کے راستے میں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس ایک کھجور ہے وہ ایک کھجور صدقہ کر دے، جس کے پاس کوئی ٹکڑا ہے وہ ٹکڑا ہی صدقہ کر دے۔ فرمایا پھر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اس وقت پھر آگ جب دیکھے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کو میں مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عدی بن حاتم پتہ کیا تھے؟ ان کا باپ بڑا مشہور تھا نا، حاتم تائی بڑا مشہور سخی تھا، ان کے بیٹے تھے۔ لمبا واقعہ ہے، میرا مقصود یہاں نہیں ہے اس واقعے کو سنانا۔ تو وہ مسلمان ہوئے اور پھر کمال کے مسلمان ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کی اہمیت یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب کو ٹالتی ہے۔ تو یہ دیکھیے، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی وہ عذاب ہے کہ ڈراتا ہے اللہ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو۔ آگے فرمایا یا عبادی فاتقونی، اے میرے بندو لہٰذا تم مجھے سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کی آگے قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تسبیح کے دانوں کی طرح، ایسے ایک آیت دوسری، وضاحت خود بخود ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن تفسیر اپنی خود کرتا ہے، اور مزید تفسیر کون کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو بچے رہے شیطان سے، طاغوت کی بندگی سے، ان یعبدوہا، کہ وہ اس کی عبادت کریں، جنہوں نے دنیا کے اندر جتنی بھی طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، شیطان کی ہر طرح کی بندگی اپنے آپ کو بچائے رکھا، وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، لہذا آپ خوشخبری دے دیجئے میرے بندوں کو۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہ عبادی ہے نا، تو وہ اصل میں آیت چونکہ ختم ہوئی ہے تو وہ اس لیے اس کو زیر ڈال کے آگے یا جو ہے اس کو حذف کر دے گا، فبشر عبادی۔ وہ بھی جو پچھلی آیت ہے وہاں یا عبادی فاتقونی، وہاں بھی یا ہے متکلم کا، لیکن وہ آیت کی وجہ سے یہاں محذوف ہو گیا۔ فبشر عبادی، لہذا آپ خوشخبری دے دیں میرے بندوں کو۔ الذین، بندے کون ہیں؟ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو غور سے سنتے ہیں بات کو۔ دیکھیے ذرا، بتائیے ذرا طاہر صاحب، سماع میں اور استماع میں کیا فرق ہے؟ بہت خوب کام رہا۔ ہاں، یہ ترجمہ کیا۔ ایک ہے سمع یسمع سننا، ایک ہے استماع خوب غور سے سننا۔ یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ آیا، ایک قرآن مجید کی آیت آ رہی ہے، حدیث آ رہی ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا صحیح کا غلط ہے، اور ایک لمحے کو آدمی دیکھتا ہے اس کو ایسے گزار دیتا ہے۔ یہ سننا نہیں ہے، یہ دیکھنا نہیں ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ علم تو یہ ہے کہ اس کو پوری طرح سیکھا جائے، غور سے سنا جائے، اس کی گہرائی تک اس مجلس کو اختیار کیا جائے۔ ہاں، اگر سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو اچھی مجلس مل جائے آپ کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اکثر وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، چیزیں سرسری اور سپرفیشیلی دیکھی جاتی ہیں، اس لیے لوگوں کے اندر وہ کمال علم پیدا نہیں ہوتا، وہ مضبوط اور راسخ علم پیدا نہیں ہوتا جس کی اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں۔ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو غور سے سنتے ہیں بات کو، یعنی قرآن مجید کو، پھر کیا کرتے ہیں آگے؟ پھر سن کے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، فیتبعون احسنہ، پھر وہ پیروی کرتے ہیں اس میں سے اچھی بات کی، پھر اس کی پیروی کرتے ہیں بہترین انداز سے۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، اور ان کی اگر ڈیفینیشن کیا آئی، واولئک ہم اولو الالباب، یہ ہیں جو عقلوں والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا عقل والا ہے، فلاں بڑا سمجھدار ہے، کیا بات ہے اس کی، دنیاوی معاملات کے اندر اس کے پاس چلے جائیں تو کیا بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے میرے نزدیک تو عقلوں والا یہ ہے، جس نے اللہ کی بات کو غور سے سنا، پھر بہترین انداز سے اس کے پر عمل کیا، یہ ہے عقلوں والے، اور یہ ہے ہدایت والے۔ سنتے جائیے، کام جو ہے وہ ہمارا تیزی سے جا رہا ہے۔ واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی لوگ ہیں عقل والے۔